بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سلسلہ کے سبق نمبر 30 کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو اخفاء کے قاعدے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اخفاء کسے کہتے ہیں اور اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کے کتنے حروف ہیں، اور اس اخفاء میں جب ہم نے پڑھنا ہے قرآن کریم میں جب اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ چلیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین اور نون ساکن کے سلسلے کا آج کا جو ہے یہ چوتھا سبق ہے، چوتھا جو ہے نا وہ لیسن ہے۔ اور آج کا جو تنوین اور نون ساکن کا جو سبق ہے وہ اخفاء کے حوالے سے ہے۔ تو اخفاء کی جو تعریف ہے، ان اخفاء کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اخفاء کے معنی سطر کے ہیں، یعنی چھپانا۔ جیسے اردو میں بھی ہم کسی چھپی ہوئی چیز کو، جو چھپی رکھی ہو یا چھپی چیز ہو، اس کو مخفی یا خفیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح علم تجوید کی اصطلاح میں اخفاء سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف کو اس طرح پڑھا جائے کہ اظہار اور ادغام کے درمیان کی کیفیت ہو، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ نہ تو اظہار ہو رہا ہو اس کے اندر اور نہ ہی ادغام ہو رہا ہو، بلکہ اس کے درمیان کے حالات ہوں، اس طرح کی اس کی کیفیت ہو، ایسا یعنی ماحول ہو جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اس کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ اخفاء کریں گے تو نون کی آواز، یعنی جو تنوین اور نون کی آواز ہے، غنہ کے ذریعے قدرے چھپا کر اس کو ہم پڑھیں گے۔ تنوین اور نون ساکن دونوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن دونوں کی ایک ہی آواز ہے، تو دونوں کی آواز کو ہم قدر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، جیسے کہ چھپا کر تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، باقی لکھی ہوئی بھی ہے میں نے، وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ بھی۔ جیسے کہ یہ انفسکم، اب لفظ ہے انفسکم، انفسکم، لیکن چونکہ یہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، تو اخفاء جب ہم کریں گے تو اخفاء کرنے کے لیے ہمیں، آپ دیکھیں کہ میری آواز جب سنیں گے آپ کو پتہ لگے گا، انفسکم، ان کو ہم انفسکم، یہ اس لیے اخفاء کا جو ہے نا یہ اپنا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اخفاء کی۔ تو چلیے جو ہم اب آج کے جو اخفاء کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جو خاکسار آپ کو بتا رہا ہے، اس میں یہ پتہ کرتے ہیں کہ اخفاء کسے کہتے ہیں اور اخفاء کے کتنے حروف ہیں۔ تو اخفاء کے جو ہے نا یہ اپنا حروف ہیں، یہ 15 حروف ہیں اخفاء کے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے جو بتائے گئے ہیں اس کے تنوین اور نون ساکن کے حوالے سے 3 قاعدے بتائے گئے ہیں، جس میں اظہار کے 6 حروف تھے، اور اسی طریقے سے ادغام کے بھی 6 حروف تھے، اور ایک حرف تھا اقلاب کا۔ تو اقلاب جو ہے وہ اس کا حرف ایک ہی تھا، با۔ اور یہاں پر جو اخفاء ہے اس کے 15 حروف ہیں۔ اب اخفاء کے جو 15 حروف ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے حروف ہیں اخفاء کے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف۔ تو یہ کل 15 حروف ہیں جو کہ اخفاء کے حروف ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اخفاء کے 15 حروف ہیں، عربی میں جہاں کہیں بھی یہ آئیں گے تنوین اور نون ساکن کے بعد، جس جگہ پر بھی آئیں گے
تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی اخفا کا قاعدہ ہوگا وہاں پر. اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ انفسکم والا جو لفظ پڑھ کے سنایا ہے، اس طرح کا پھر ہم وہاں پر اخفا کریں گے. جیسے اظہار کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اظہار جو ہے اس کا جو حرف ہے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، وہاں ہم کبھی غنہ وغیرہ نہیں کرتے، بالکل سادہ طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کو ہم ناک میں بھی نہیں لے کے جاتے اور کھینچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم قدر ناک میں لے کے جائیں گے. اور وہی جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جیسا کہ ایک حرکت کے برابر اس کو ہم غنہ کریں گے اور ناک میں رکھیں گے اتنی دیر تک، یعنی غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھتے ہیں. نون تنوین اور نون ساکن کو جب اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف ان کے سامنے آ رہا ہو، ان کے آگے آ رہا ہو. تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں. تنوین یا نون ساکن، یعنی یہ جو 15 حروف آپ کو بتائے گئے ہیں، اوپر پڑھ کے سنائے ہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور اس موقع پر تنوین اور نون ساکن کی ادائیگی غنہ کے ساتھ ہوگی. یہ بات سمجھ لیں کہ ان 15 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف کسی بھی جگہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور اس کو ہم تنوین اور نون ساکن کی ادائیگی جو ہے اس کو غنہ کے ساتھ ہم کریں گے، یعنی اس حرف کو ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. اس کی میں مثالیں بھی آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے لکھی ہیں، اور باقی کچھ زبانی بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ ہے نون ساکن کی مثالیں ہیں، یہ نون ساکن کی مثال ہے. تو نون ساکن کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ منصورا لفظ ہے، یہ منصورا، تو منصورا من ہے، لیکن اس کو چونکہ صاد جو ہے یہ اخفا کا اخفا کا حرف ہے، صاد اخفا کا حرف ہے، 15 حروف میں سے ایک حرف ہے صاد. تو نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر کیا کریں گے، منصورا منصورا. اب یہ دیکھیں یہاں شین جو ہے یہ بھی اخفا کا ہے، شین اخفا کے حروف میں سے ہے، 15 حروف میں سے ہے. یہ نون ساکن کے بعد جب شین آئے گا تو وہاں پہ بھی اخفا ہوگا. کیسے، منشورا منشورا. اب آگے چلتے ہیں، یہ یہاں بھی نون ساکن ہے. لئن، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم. یہ لئن شکرتم جو ہے نون ساکن ہے اور اس کے بعد پھر شین ہے، یہ اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے یہ آپ سن لیں، لئن شکرتم لئن شکرتم لئن شکرتم. اب یہ آگے جو دیکھیں اب یہ ہے انفسکم، یہاں بھی نون ساکن کی مثال دی جا رہی ہے، نون ساکن کی پہلے بتائی جا رہی ہیں. تو نون ساکن کے بعد فا ہے، اور یہ بھی اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اخفا کا یہ یہاں پہ قاعدہ ہوگا. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، انفسکم، حالانکہ اس کو ہم انفسکم کہتے ہیں عام طور پر، انفسکم، لیکن اگر ہم اس کے قواعد کے مطابق پڑھیں گے اور کسی قدر جو عربی کا جو طرز ہے اس میں پڑھیں گے تو ہمیں پھر اس کو کہنا پڑے گا انفسکم انفسکم. اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے انزلنا انزلنا. اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے، زا، اور زا جو ہے نا اخفا کے 15 حروف میں سے ہے. تو یہ زا کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے زا جو ہے وہ آیا ہوا ہے. اور نون ساکن کے بعد جب 15 حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہم نے اس کو غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے نون ساکن کو. انزلنا انزلنا. اس کے بعد پھر یہ نون ساکن کی ہی مثال ہے، یہ سورہ فیل میں آتا ہے مل سجیل.
سورہ فیل علم تر کیف فعل ربک جو صورت ہے اس میں یہ من سجیل آتا ہے لفظ، تو یہ سین جو ہے یہ بھی اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو نون ساکن کے بعد جب سین آیا ہے تو یہاں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے بھی آپ سن لیں، مل سجیل، مل سجیل، مل سجیل۔ اب یہ پھر نون ساکن کے بعد یہاں اخفا کے 15 حروف میں سے جیم آیا ہوا ہے، یہ اخفا کے حروف میں یہ جیم موجود ہے یہاں پہ، تو نون ساکن کے بعد جب جیم آئے گا تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یہ لفظ ہے سورہ جو قریش میں سے لیا گیا ہے، مل جوع، مل جوع، مل جوع۔ تو اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ نون ساکن کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے یہاں پر۔ یہ ہے سورہ فلق سے، یہاں چونکہ شین کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ چونکہ یہاں ایک مثال یہ بھی ہے، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ اب یہ ہے آگے تنوین کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، تنوین کی چند ایک مثالیں، جیسے کہ یہ دیکھیں آپ، یہ ہے خلقاً جدیداً، خلقاً جدیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر وقف کریں گے، لیکن خلقاً جدیداً بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تنوین ہے، خلقاً میں تنوین ہے نہیں دو زبر والی، اور آگے جو ہے وہ کون سا حرف آیا ہوا ہے؟ یہ اخفا کے 15 حروف میں سے جیم ہے، اس کی پہلے بھی نون ساکن میں مثال آپ نے سنی ہے۔ تو یہاں تنوین والی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے یہ آپ دیکھ لیں، خلقا جدیدا، خلقا جدیدا۔ عام طور پر تو اس کو پڑھتے ہیں خلقا جدیدا، خلقا جدیدا، لیکن جب ہم اس کو اخفا کو کے مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے خلقا جدیدا یا خلقا جدیدا۔ اب یہ جو اگلا جو لفظ ہے یہاں پر جو ہے یہ تنوین کا، اس میں بھی سین کی جو ہے نا وہ مثال ہے، یہ چھوٹا سین، اس کی پہلے بھی یہاں نون ساکن میں آ گئی ہے لیکن یہ تنوین کے ساتھ بھی ہے، بشرا سویا، بشرا سویا، بشرا سویا۔ اب اگلی جو مثال ہے یہ کاف کی ہے، کاف جو ہے اس میں 15 حروف میں سے ایک ہے، پہلے بھی اس کی مثال اس میں گزر چکی ہے نون ساکن میں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ علوا کبیرا، علوا کبیرا، علوا کبیرا۔ آگے پھر یہ ایک کاف کی ہی مثال ہے، کراما کاتبین، کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ آگے فا کی مثال آ رہی ہے، فا کی اس سے پہلے بھی آپ کو اس میں آ چکی ہے، یہ فا ہے 15 حروف میں سے اخفا کے، یتیما فآوا، یتیما فآوا، سورہ ضحیٰ سے ہے یہ۔ اگلا جو ہے یہ سورہ لہب سے ہے، سیصلی نارا ذات لہب۔ یہاں ذال کی مثال ہے، ذال جو ہے یہ اخفا کے 15 حروف میں سے ہے، سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب۔ تو یہ چند ایک مثالیں تھی جو آپ کو کے سامنے پیش کی گئیں، اور بہت ساری مثالیں ہیں
چونکہ ٹائم کم ہے اس وجہ سے میں نے سوچا تھا زبانی بھی کچھ مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کافی ہیں میرا خیال ہے۔ تو بنیادی جو بات ہے یہ ساری باتیں بتانے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اخفا کے 15 حروف ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن، ان دونوں کے بعد، تنوین ہو یا نون ساکن کے بعد اگر کہیں ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اخفا کریں گے ہم اس کو، ناک میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کو۔ تو اس کی یہ چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی جب آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں آپ خود سوچ کر پڑھیں کہ وہاں کیا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، دیکھنا ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی۔ ایک بات گزارش کرنی ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ لکفل سے تقریباً 1 ماہ ہو رہا ہے آج اس جو ہے نا ڈاکٹر نیہا نواب کا جو چینل ہے، یہ خاک سار کی بیٹی کا، تو 1 مہینہ اس کو ہو رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ احباب جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور بچے بڑے سارے، تاکہ یہ جو قواعد اور جو ترتیل جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ آپ بھی کوشش کریں اس کی پریکٹس کرنے کی۔ اور آپ گھر بیٹھے، اصل اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کچھ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ صرف آپ نے یوٹیوب اپنے اس موبائل میں کھولنا ہے یا لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ کھولنا ہے، تو آپ وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے ڈاکٹر نیہا نواب جو خاک سار کی بیٹی ہے، ان کی طرف سے یہ ہے کہنا ہے کہ ان کا کہ ان کی درخواست ہے کہ ایک تو آپ یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یعنی جہاں بھی جس کو بھی آپ یہ ویڈیو بھیجتے ہیں یا آپ آگے بھیج رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، تو ان کو ضرور یہ بات بتائیں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ براہ راست ان کے پاس یہ پہنچتی رہے۔ اور جب وہ سبسکرائب کر رہے ہو تو جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں، اس کے اوپر بھی جو ہے نا اس کو بھی ٹچ کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو یہ جو آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں، کمنٹس کے علاوہ اگر آپ اس کو لائک کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ کمنٹس میں تو وہ آپ کمنٹس کریں اگر آپ چاہتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہاں واقعی اس میں یہ بہتری لائی جا سکتی ہے، یا ایسا ہونا چاہیے، یا پھر یہ چیز کمی ہے اس میں، تو وہ آپ بتائیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کرنے سے کہ بہت اچھا یا ایسا ہے، یہ وہ ٹھیک ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو لائک کرے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو دیکھنے والے ان کو پتہ لگے گا کہ واقعی اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اس سلسلے میں تو میری بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی آپ چاہتے ہیں، جب آپ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسروں کو آپ اس کو بھجوائیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یا آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو آپ یہ ضرور اس کو شیئر کریں، اور ان کو کہیں اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ ان تک براہ راست کی جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ کل ایک اور قاعدے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔